والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی معین الدین صاحب محمد معین الدین صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، دل بھی بڑھ گیا، جگر بھی بڑھ گیا، پیٹ میں پانی بھی بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ دعا کیجیے اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کی بیماری سے ہم لوگ سبق حاصل کریں. کیا یہ بیماری اوروں کو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جب ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کو بھی تقوی سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو اپنے اوپر ذرا دیر کی حرام لذتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آپ بتاؤ اس حالت میں جو اسپتال میں داخل ہو کوئی نرس کو یا کسی عورت کو بد نگاہی کر سکتا ہے؟ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو جتنے لالے ہیں سب بھول جاتے ہیں. یہاں دوسرے لالے کے معنی حسین اور نمکین لوگ ہیں، نمکین اور حسین چہرے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں رحم کی اپیل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. یہ صاحب ادھر دیکھیے میری طرف. آپ جب میں ذرا کوئی درد بھری بات کہوں تو میری طرف دیکھا کرو. اسی ٹیپ ریکارڈروں نے آپ لوگوں کو تباہ کر رکھا ہے. صحابہ کرام نے درد بھرا دل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا تھا. بغیر ٹیپ ریکارڈر ایک ایک صحابی لاکھوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا. میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن ساری توجہ ادھر رکھو، اس کو سائیڈ بزنس رکھو، سائیڈ بزنس. یہ ان چیزوں میں اگر آج ٹیپ ریکارڈر سبب ولایت بنتا تو سارے دنیا کے انسان ولی اللہ ہو جاتے. عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے اور بہت سالوں تک، ابھی 100 سال کی ایجاد ہے، 1300 برس تک جتنے لوگ ولی اللہ ہوئے ہیں کاہے سے ہوئے ہیں؟ بتاؤ، ٹیپ ریکارڈر سے ہوئے ہیں. دل و جان اللہ پہ پیش کرو، اللہ پر اپنا قلب پیش کرو اور اس نیت سے باتیں سنیے کہ ہم سب آج سے عمل کریں گے اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. جان دے دیں گے اللہ پر جس نے جان دی ہے، لیکن حرام لذت کو امپورٹ نہیں کریں گے. جس مزے سے، جس خوشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ہم اپنے اس بڑی طاقت والے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. آپ بتاؤ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں امریکہ کی بڑی طاقت ہے. گرین کارڈ کا اگر اعلان ہو جائے تو شاید کراچی خالی ہو جائے. اگر آج اعلان ہو جائے کہ جتنے لوگ آنا چاہیں امریکہ آ سکتے ہیں تو کراچی میں کتنے لوگ رہیں گے بتاؤ؟ کچھ مولانا لوگ رہ جائیں گے کچھ مدرسے رہ جائیں گے، کچھ طلبہ رہ جائیں گے. لیکن میں نے امریکہ میں یہ تقریر کی تھی کہ اے گرین کارڈ لینے والوں، کیا امریکہ کے نیشنل ہونے کے بعد موت نہ آئے گی؟ تمہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. یہ نہ سمجھو کہ کراچی میں مار دھاڑ قتل ہے یہاں بچ جائیں گے. امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا ایک دن. اصلی وطن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے. جہاں تمہارا دین بن جائے وہی تمہارا امریکہ ہے. جہاں ہمارا دین سلامت رہے بس وہی ہمارا اصلی شہر ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مولانا رومی بھی کیا پیارے آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں. میرے شیخ کا جملہ ہے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی پیارے آدمی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک عاشق سے اس کے محبوب نے، معشوق نے پوچھا، گفت معشوق با عاشق اے فتح. ایک معشوق نے پوچھا کہ اے نوجوان عاشق، تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، تو نے پردیس میں بہت سے شہروں کو دیکھا. تو بغربت دیدئی بس شہ رہا، بے شمار شہروں کو دیکھا. پس کدامی شہر جہاں خوش ترس، تجھ کو کون سا شہر پسند آیا؟ اس نے کہا کہ گفت شہر کی دروے دلبرس، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے وہی شہر میرا پیارا ہے. مسلمان کو ہی کہنا چاہیے کہ سب سے پیارے شہر دو ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف. اللہ کا گھر مکہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، بس دو ہی شہر ہمارے شہر پیارے ہیں.
تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کتنے ہی ہم لوگ کما لیں اور کتنے ہی پاپڑ سموسے بریانی کباب کھا لیں، کتنے ہی عمدہ عمدہ سوٹ پہن لیں، کتنی ہی فیکٹریاں اور بینک بیلنس قائم کر لیں، لیکن یہ بتاؤ 5000 گز کلفٹن پر مکان بلڈنگ ہے، لیکن اصلی پلاٹ کہاں ملتا ہے یہ ہمیں بتاؤ بھائی، اصلی پلاٹ کتنے گز کا ہوتا ہے؟ شاباش جلدی بتاؤ، 2 گز کا اصلی پلاٹ 2 گز کا ملتا ہے. بس سمجھ لو وہی ہمارا، وہاں کی فکر کرو. میرے شیخ لالو کھیت سے گزرے سن 1960 میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہاں کچھ جھوپڑیاں دیکھیں. فرمایا کہ حکیم اختر دیکھو یہ جھوپڑیاں ہیں، ان کتنی پریشانی میں ہیں، لیکن سورج نکلتا ہے اور ان پر بھی ڈوب جاتا ہے. گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے، ایک دن ان کا بھی زندگی پار ہو جائے گی. لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے سورج ڈوبتا ہے غریبوں پر بھی اور بادشاہوں پر بھی، تندرستوں پر بھی، بیماروں پر بھی. سورج اپنی جگہ غروب ہوگا اور طلوع ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، یعنی سورج کا نکلنا دیکھا، ڈوبنا دیکھا. اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. اور میں آپ کو ایک تجربے کی بات اور اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی بات بتاتا ہوں کہ چاہے دنیا تھوڑی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کیا ہوا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ چین ڈال دیتا ہے. پاپڑ سموسے بریانی کھانے والوں کو مصیبت میں پایا ہے، اور دال روٹی چٹنی کھانے والوں کو میں نے عیش میں پایا ہے. آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ خوشی دے سکتا ہے چٹائی پر یا نہیں؟ اور قالینوں پر اور پھولوں میں وہ رولانے پر قادر ہے، اور کانٹوں پر ہنسانے پر قادر ہے. کیا عمدہ شعر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. اللہ تعالیٰ دل پر براہ راست رابطہ رکھتے ہیں. دل بادشاہ ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہیں. دل بادشاہ ہے جسم کا، لہذا اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کے دل کو چین دے دیتے ہیں. اور جب دل گلستہ ہوتا ہے تو سارے عالم میں گلستہ نظر آتا ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پولیس کو براہ راست بلا کے بات کرے. وہ اس شہر کے گورنر سے، وزیر سے، صوبے سے بات کرے گا، صدر. اللہ تعالیٰ کان کو نہیں ایستے. پہلے جیسے ہی گناہ شروع کرتا ہے انسان، سب سے پہلے دل میں پریشانی آتی ہے. یہ تھوڑی کان کی سنوائی اور آنکھ کی بینائی نہیں چھینتے. پہلے بادشاہ ہے دل. بڑے لوگ بڑے ہی لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور آگے ذرا سا بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میری نافرمانی کا ارادہ کیا اور میری نافرمانی کے حرام مزے لوٹنے کی خبیثانہ حرکت شروع کی. خبیثانہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ لوگ بتائیے کہ گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز ہے؟ تو پھر میں خراب چیز کو اگر خراب کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. خراب معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ خر معنی گدھا، آپ معنی پانی، گدھے کا پانی. اس لیے دوستو دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ڈرنے کی ہے، جو اللہ والوں کا ڈر ہے، وہ کیا ڈر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر اولیاء اللہ کو ملتا ہے، اور یہی ڈر علامت ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. جو بے خوف ہوتا ہے اور سانڈ کی طرح ہر وقت گناہوں کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ ظالم کا دل اللہ سے بہت دور ہے. نابینا ہے، دیکھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اگر بینا ہوتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ ایک شخص نے پالا تھا. مہمان کو اسی کمرے میں ٹھہرا دیا، بجلی بند کر کے روشنی بند کر دی. اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ اندھیرے میں یہاں شیر ہے. اپنا سو لیا، کھراٹا لے رہا ہے. 3 بجے رات کو اس کو پیشاب لگا.
اب دروازہ کھولنے چلا تو اس کی آنکھ شیر کی لال لال نظر آتی ہے اندھیرے میں. شیر کی آنکھ کیسی ہوتی ہے اندھیری رات میں؟ ایک دم انگارا جیسے کوئلہ جل رہا ہو، لال سرخ آگ. بس اس کو شبہ ہوا، پھر اس نے ٹارچ سے دیکھا تو شیر تھا. تو وہ لیٹرین جاتا رہا تھا جس کام کے لیے، اس کا کام وہیں ہو گیا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ جس ایکسپورٹ آفس میں جا رہا تھا اس کا وہیں چارپائی پر سب مال ایکسپورٹ ہو گیا. اور پھر میزبان سے خوب لڑائی کی تو معلوم ہوا کہ جب تک اندھیرا تھا، جب تک یہ اندھیرے میں تھا، اس کی بینائی کام نہیں کر رہی تھی تو بے خوفی سے سو رہا تھا. جس دن اللہ آنکھ دے دے گا ہم کو آپ کو، اور اللہ کی عظمت، وہ خالق شیران کائنات، سارے دنیا کے شیروں کا پیدا کرنے والا، جس دن اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمت نہیں ہوگی یہ بدنظری عورتوں کو، امردوں کو تاکنے جھانکنے کی. مردہ لاشوں پر زندگی مت ضائع کیجیے. یہ سب مردہ لاش ہیں، کچھ دن کے لیے چل رہی ہیں، ایک دن سب قبرستان میں جانے والے ہیں. مردوں پر مردہ مت ہو جاؤ، ڈبل مردے ہو جاؤ. یاد رکھو، ہم بھی مرنے والے، یہ حسین بھی مرنے والے. جب دو مردے ہو جاتے ہیں تو ڈبل مردے ہو جاتے ہیں. اور کوئی شخص واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر مسجد میں، جتنی رومانٹک دنیا ہے بے چین پریشان ہے. لاکھ خمیرے کھاتے رہو کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس ظالم پر کروڑوں خمیرے برسا دو، اس کے دل میں چین نہیں مل سکتا اس کو. خدا کے لیے یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے بار بار، خصوصاً اپنے ان دوستوں سے جو رات دن ساتھ ہیں، کہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر ہم سب کو رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اور یہ دعا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیسے بھیک مانگو گے اللہ کی رحمت کی اپنی جان پر. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، پڑھیے آپ لوگ بھی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر رحم کی بھیک دے دے. وہ کیسی بھیک ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، یہ ہے رحم کی بھیک. ورنہ سمجھ لو حق تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، ساری طاقت بھول جائے گی. جس دن بلڈ کینسر یا گردے بیکار کر دے گا اللہ، اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہوں کی طاقت کہاں گئی. بوسے بازی بدنظری کی طاقتیں جس وقت خدا پکڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سمجھ لو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر عذاب کے بعد پھر اس کی جنت تو مل جائے گی، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑتا. اور دنیا میں بھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. جو لوگ توبہ کے سہارے پر گناہ کر رہے ہیں انتہائی انٹرنیشنل بین الاقوامی احمق اور گدھے ہیں. اس لیے کہ توبہ کی توفیق ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر مسلسل گناہوں کی وجہ سے خدا توفیق توبہ نہ دے تو کیا کرو گے پھر؟ دلیل پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر رحم فرمایا، توجہ فرمائی، مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کر لیں. اس آیت کی تفسیر علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے وفقہم للتوبہ، یعنی اللہ نے آسمان سے ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا زمین والے توبہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آسمان والا ان کو توفیق توبہ دے دے. تو توبہ کے سہارے گناہ کرنے والے انتہائی احمق ہیں. زیادہ دن کا قصہ نہیں ہے، اسی قریب کی حکایت ہے. میں ناظم آباد میں جب رہتا تھا سن 80 میں یہاں آیا ہوں. ناظم آباد میں ایک خانسامہ رات دن بدکاری اور گناہوں میں مبتلا تھا. ہر وقت اس کا کام یہی عورتوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو چھیڑنا. جب مرنے لگا تو اس کا ایک دوست تھا خانسامہ، وہ میرے ساتھ محبت رکھتا تھا، نمازی بھی تھا، داڑھی بھی رکھ لی تھی اس نے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میرے دوست ہو اور اب تم مر رہے ہو، ڈاکٹروں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم اب بچو گے نہیں، لہذا تم توبہ کر لو، کیونکہ تمہاری زندگی بہت ہی خراب گزری اور تم اللہ والوں کو بھی برا کہتے تھے. یہ قصہ پرانا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کا قصہ ہے. یہ اسی صدی کا قصہ ہے، 15 سال پہلے کا قصہ ہے. پرانا زمانہ ہے 15 سال پہلے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو موجود زندہ ہیں. جو شخص یہاں 15 سال سے عمر کا زیادہ ہے وہ گیا موجود تھا. تو اس نے کیا کہا
اس نے کہا کہ ساری دنیا کے الفاظ مجھ سے نکلتے ہیں، میں ڈاکٹر کا لفظ کہتا ہوں، اسپتال لے چلو، چائے لاؤ، بسکٹ لاؤ، لیکن جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ دوستو، کاش کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کچھ تو یہ تو خوف اللہ کا پیدا ہوتا۔ یہ حرام لذتوں سے کب تک زندگی حاصل کرو گے؟ یہ زندگی دوزخی زندگی ہے، یہ جنتی زندگی نہیں ہے جو لوگ اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال سے حرام لذت کو درآمد کرتے ہیں، یہ دوزخ والوں کی زندگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ سے دل لگاتا ہے، رومانٹک دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ عشق مجازی عذاب الہی ہے، عذاب الہی ہے، چین نہیں ہے ان کو۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دو دعا آپ لوگ مانگیے دل اور جان سے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر رحم فرما دے۔ یہ کون سی دعا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو رحم فرما دے تاکہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ آپ بتاؤ، نبی تو معصوم ہوتا ہے نا، یہ ہم کو آپ کو سکھایا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابا کتنا ہی تندرست ہو لیکن بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کھانا نہیں تو تم کو یہ ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، ہمارے آپ کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر سکھا دیا کہ یوں دعا مانگو، اللہ ہم پر رحم کر دے۔ اللہم ارحمنی مانے کیا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحم کر دے۔ کون سی رحم؟ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔ لہذا جو ظالم گناہ میں مبتلا ہے وہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، بتاؤ بھائی۔ یہ دعا، یہ حدیث کس بات کی دلیل پیش کرتی ہے؟ کہ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے اور حرام لذت کو درآمد کر رہا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس سے محروم ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لے تو سمجھ لو رحمت آ گئی، کیونکہ توبہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ آپ کے اختیار میں اتنا تو اختیار میں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ توفیق توبہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، نارتھ ناظم آباد میں رہتے تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، حافظ عبدالولی صاحب بہراچی رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھا کہ حضرت مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے لکھا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی توبہ کرنے والوں میں۔ تو معلوم ہوا توبہ بھی انسان کو اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کر دے گی قیامت کے دن۔ ان المستغفرین نزل بمنزلۃ المتقین، استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے قیامت کے دن وہ بھی نجات والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ظالم، مفتی اعظم پاکستان کا شعر سن لیجئے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اور سلوک یہی اسی طرح طے ہوتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، یعنی توفیق اللہ سے توبہ کرو اور کوشش کرو کہ توبہ نہ ٹوٹے، اپنی طرف سے کوشش یہی کرو۔ جب ٹوٹ جائے تو پھر رونا شروع کر دو، اتنا رو کہ مالک کو بھی رحم آ جائے۔ اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، ایسا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آ جائے کہ کہیں میرا بندہ روتے روتے مر نہ جائے، لہذا وہ خود تسلی ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ، اگر آپ کا بچہ اتنا زور سے رونے لگے، ابا کو معافی مانگ کر کے اتنا زور سے روئے کہ ابا کو خطرہ ہو جائے کہ یہ مر جائے گا، تو ابا کلیجے لگا کر پیٹھ پر ہاتھ مارے گا کہ نہیں کہ چپ چپ زیادہ نہ رو، بس معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اور رونا کتنا چاہیے، رونے کی کیا مقدار ہے؟ میں نے یہی جواب دیا، اتنا رو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی رحم آ جائے اور دل میں تسلی آ جائے گی انشاءاللہ، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے دل میں فوراً چین اور سکون اتر جاتا ہے، دل پر اللہ رحمت کا سایہ بھیج دیتا ہے کہ بس کرو، اتنا زیادہ نہ رو کہ تم کہیں نابینا ہو جاؤ یا تمہاری صحت کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں
توبہ کی اس طرح سے روتے تھے سجدے میں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اتنا روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا، تو اس رونے والے کا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو گناہ کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے، وہی چائے، وہی پاپڑ سموسے، وہی کھانا پینا، وہی بریانی اور وہی گوشت، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص گناہ کر کے آیا ہے اور اس کے قلب میں کوئی بے چینی ہے۔ کس منہ سے یہ ظالم کھانا کھاتا ہے اللہ کا رزق؟ کس منہ سے یہ چائے پیتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے یا سرکشوں کی، غافلوں کی؟ یہ تو کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون والی اس پر کیفیت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے، اگر بدنظری ہو جائے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا نماز قضا ہو جائے تو ناشتہ نہیں کرتے جب تک چائے نہیں پیتے جب تک قضا نہ ادا کر لیں، جب تک رو رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لیں۔ اللہ کے رزق کی طرف ہاتھ بڑھانا بے غیرتی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خلاف بندگی اور شرافت کے خلاف۔ آپ بتائیے کہ اللہ جو شخص نماز قضا کر دے اور فجر پھر اس کے بعد وضو کر کے نہ ادا کرے اور ناشتے کے لیے پہل کر دے تو یہ کیسا بندہ ہے؟ اس کو حیا آنی چاہیے یا نہیں کہ رزق اللہ کا کھا رہے ہو، اپنی کمائی مت سوچو۔ تمہارے ہاتھ پیر پر اگر کسی کے اللہ فالج گرا دے کما سکتا ہے؟ اللہ ہی کی طاقت سے کما رہے ہو، اور کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اور رزق نہیں پا رہے ہیں، کتنے لوگ بہت ذہین ہیں وہ نہیں رزق پا رہے ہیں، اور بے وقوف لوگوں کا مال اتنا ہے کہ جو انگوٹھا ٹیک کر لگاتے ہیں نشانی، ان کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا۔ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بے وقوف بے پڑھا لکھا ایک اونٹ پر لے جا رہا تھا دو بوری گندم کی لادے ہوئے، ایک طرف گندم لادے ہوئے، ایک طرف مٹی لادے ہوئے، اتنی ہی وزن، اور وہ پیدل جا رہا تھا۔ کسی نے کہا بھائی آپ یہ اس طرف کیا ہے؟ اس کا گیہوں، اس طرف کیا ہے؟ مٹی۔ کہا مٹی کو لادا ہوں، کہا تاکہ بیلنس رہے۔ تو اس نے کہا گیہوں کو آدھا آدھا کر دو، آدھا گیہوں اس طرف آدھا گیہوں اس طرف، خواہ اونٹ پر، اور جو وزن بچے گا مٹی کا اس کی جگہ تو بیٹھ جا۔ بتاؤ بھائی ہے عقل کی بات یا نہیں؟ کہ گیہوں کو تم آدھا آدھا کر دو، آدھا گندم ادھر، آدھا گیہوں ادھر کر دو، آدھا گیہوں ادھر، جو مٹی لاتے ہوئے ہو بیلنس کے لیے اس کو پھینک دو اور مٹی کی جگہ تو بیٹھتا آرام سے۔ تو اس نے کہا بھائی بڑی اچھی بات بتائی، واقعی ہم تو بیوقوف تھے، لیکن یہ بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میں روزی کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا بہت پریشان ہوں، قرضہ لگ گیا ہے، روزی نہیں مل رہی۔ تو اس نے کہا ہم تیرا مشورہ نہیں مانیں گے، تو منحوس معلوم ہوتا ہے، تیری عقل سے تجھے کہاں روزی ملی ہے؟ میں ایسے ہی چلوں گا جیسے چل رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری عقل سے اگر عقل سے روزی ملتی تو مجھ سے زیادہ تجھے روزی ملنی چاہیے۔ تو جس کو اللہ روزی دے سمجھ لو عقل سے نہیں، اللہ کی رحمت نے دیا ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جن کو اللہ نے مال و نعمت دی ہے وہ اور زیادہ شکر کرنا چاہیے، غریبوں سے امیروں کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، اور یاد کی دو قسمیں ہیں، جس بات سے اللہ خوش ہو اس عمل کو کر لو، جس عمل سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دو۔ جان چلی جائے چلی جائے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، مرنے سے پہلے ہی موت آ جائے تو اللہ کے راستے میں اس موت کو قبول کر لو۔ ایک دن تو مرنا ہی ہے، مگر اللہ کو ناراض کر کے مرنے میں فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے مرنے میں فائدہ ہے؟ بس اب جو میرا یہ دعویٰ ہے اور قرآن پاک کا اعلان ہے کہ چین اللہ کی یاد میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں ان کے حکم کو مان کر، اور جو اپنے کو بدنظری سے بچاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے تبلیغ والوں کو بھی فرض ہے کہ کسی لڑکی کو دعوت براہ راست نہ دیں، عورتوں سے دلوائیں۔ تبلیغ میں بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر کے تبلیغ کریں، خاص کر جرمنی جاپان میں جب جانا نکلنا ہو، تشکیل ہو، تو جہاں لڑکیاں سامنے ہوتی ہیں، میں نے لندن، امریکہ اور کینیڈا دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہاں سخت حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ بہت حسین تھے پیچھے بیٹھالتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہمارا آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے احتیاط کیا اور فرمایا کہ جاؤ پیچھے بیٹھو، جب داڑھی نکل آئے تب آنا۔
اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جن کے داڑھی موچھ نہ نکلی ہو ان کی دعوت میں اپنی حفاظت کرو، کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دین و دوشالہ مت گنواؤ۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے پردادا پیر کا ارشاد ہے کہ کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا 2000 10,000 کا دوشالہ مت گنوا دو۔ ہمارے تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جتنے لڑکے پڑھتے تھے سب کا سر منڈا دیتے تھے۔ سر منڈانے سے ذرا پرچہ آسان ہو جاتا ہے۔ جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، سر منڈا کر کیا سلام اس نے۔ دیکھا آپ نے کیسا شعر ہے یہ؟ دیکھ لو فقیر کی شاعری ہے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے چہرے میں کشش کم ہو جاتی ہے۔ بھائی ہمارے سارے اولیاء اللہ نے احتیاط کیا۔ خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لڑکوں کی داڑھی موچھ نہیں آئی، لا تنظروا الی المردان فإن فیہم لمحتم من حور، ان سے احتیاط کرو۔ اگر بات بھی کرنی ہے، تبلیغی دعوت بھی کرنی ہے، تو نیچی سر نیچا کر کے نظر کی حفاظت کرو ان سے بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں تجربہ کر لو، جو شخص اپنے کو گناہوں سے بچا کر رہے، تو میں کہتا ہوں کہ پیٹ میں چٹنی روٹی اور کپڑے بھی چاہے اس کے پھٹے ہوں، لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ان کا حکم مانتا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو چین سے پائیں گے۔ اور ان بڑے لوگوں کو جو کروڑوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں اور کروڑوں روپیوں میں، ان کے قریب جا کر دیکھو تو ان کی نیندیں حرام ہیں، گولیاں کھاتے نظر آئیں گے، گولیاں۔ ہمارے جہاز میں عمران خان بھی تھے، کرکٹر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام عمران خان کا۔ تو وہ عمران شو امریکہ میں دکھانے گئے تھے تاکہ کینسر کا جو ہسپتال ہے ان کا لاہور میں، اس کو کچھ چندہ مل جائے، لیکن شو دکھانے والے کا شو ختم ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا لاش لا رہے تھے وہ، اور ان کو اتنی پریشانی تھی کہ زندگی کا سرمایہ جیسے ڈوب گیا۔ وہ نے خود کہا، میں فرسٹ کلاس میں وہ بھی تھے، میں بھی تھا، اس نے کہا میرا دماغ آفسیٹ ہے، میں گولیاں کھا کر ابھی سونا چاہتا ہوں۔ عملے سے کہا کھانا پینا سب بند۔ تو اگر اللہ کا کوئی ولی اللہ ہوتا تو گولیاں انشاءاللہ نہیں کھانا پڑتا۔ جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، خوشا حوادث پیہم، خوشا حوادث پیہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے۔ انشاءاللہ روئے زمین پر دیکھ لو، اور کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی۔ اگر خودکشی کی ہے تو امریکہ اور جرمن جاپان والوں نے کی ہے۔ جتنے ہی جو خدا سے دور ہے انہوں نے حرام موت اختیار کی، کیونکہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر کے دل کو غم پروف کرتے ہیں، کسی حالت میں ہو ہمیشہ اللہ سکون سے ان کو رکھتا ہے۔ اگر سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں واٹر پروف بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم پروف کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے مسافہ کر لیا، میں نے کہا میں نے آپ کو اخباروں میں بارہا دیکھا، آج آپ کو یہاں دیکھ لیا، مسافہ کر لیا۔ لیکن میرے مسافے سے ان پر کیا اثر پڑا کہ وہ میرے دوستوں سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ پھر بتایا کہ یہ شیخ ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کیا صوفی بھی ہیں یہ؟ تو اس لوگوں نے بتا دیا دوستوں نے کہ ہاں صوفی بھی ہے یہ شخص۔ تو کہا صوفی ازم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، صوفی ازم۔ تو وہ صوفی ازم سیکھنے والے شاید جلد ہی آئیں ہماری خانقاہ میں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے مسافہ اس لیے کیا تاکہ ان کو نہ یہ احساس ہو کہ مولوی لوگ گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں ہر ایک کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ امریکہ کے ہمارے دوست کا بیٹا بیٹھا ہے، بتاؤ میں نے محبت تم لوگوں کو پیش کیا یا نہیں؟ جتنے بھی ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو، جب میں کافروں کو گلے لگا سکتا ہوں، اگر ہمیں امید ہو جائے کہ یہ اسلام لائے گا، ایمان لائے گا، تو مسلمان ہے، وہ تو ایمان لا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جہاں جہاں میرا بیان ہوا، لندن میں پہلا بیان ہوا جس دن ہم پہنچے 2 بجے ظہر کے وقت میں، تو وہاں سارے برطانیہ کے علماء بلائے گئے تھے۔ ایک اجتماع تھا سیادت المسلمین کا، وہاں میرے شیخ کا خلیفہ مولانا ایوب صورتی نے بلایا۔ میرا جب بیان ہوا تو وہاں کے خطیب